अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बता रहे हैं, ईरान अमेरिका जंगबंदी बरकरार है या नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। रेडियो इंटरव्यू में सहाफ़ी ने सवाल किया कि ईरान अमेरिका जंगबंदी ख़त्म हो गई, क्या अगली शाम से हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि ये तो मैं मीडिया को नहीं बताऊंगा, अगर मैंने बता दिया तो आप कहेंगे कि ये सदर तो इतना स्मार्ट है ही नहीं, सदर के ओहदे पर रह नहीं सकता। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में ईरान को धमकी दी थी कि अगर ईरान ने खलीज फारिस में अमरीकी जहाज़ों से छेड़छाड़ की तो दुनिया के नक्शे से ईरान का खात्मा कर देंगे। फिर कुछ ही देर बाद इसी इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि ईरान के साथ जंग फौजी बुनियादों पर ख़त्म हो चुकी है। ईरान के पास एटम बम होता तो हम आज यहाँ ना होते, ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वुस्ता इजराइल ख़त्म हो जाते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कि ईरान के पास अब कोई चांस नहीं। ईरान जब हमसे बात करता है तो यही कहता है कि अब हमारा कोई चांस नहीं, मेरे सिवा कोई भी 8 जंगें ख़त्म नहीं करा सका। पाकिस्तान और भारत की जंग भी मैंने ही ख़त्म कराई। They would have had a nuclear weapon within 2 weeks. We blew up their nuclear potential. It was obliterated for those that Iran has no chance. They never did. They know it, the whole thing. And then I read the papers and they say how well they're doing. They're not doing well. That's why you have no credibility. No credibility. The news, the fake news, has no credibility. I ended 8 wars. Nobody else ever ended a war, including India, Pakistan, which would have been a nuclear war. मुत्तहदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ड्रोन और मिसाइलों की गूंज सुनाई दी। इमाराती वजारत दिफा ने हमलों की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात का फरात का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक हो गया, ईरान से आने वाले मिसाइलों से निपटा जा रहा है। यूएई की रियासत फजेरा के इंडस्ट्रियल जोन पर हमला। ईरानी आर्मी ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। बयान में कहा गया कि ईरानी फोर्सेस ने किसी किस्म का कोई हमला यूएई पर नहीं किया, ना ड्रोन भेजे और ना ही क्रूज मिसाइल भेजे। आपको बताएं कि यूएई में हमले के हवाले से ईरान ने इसकी तरदीद कर दी है। यूएई की रियासत फजेरा के इंडस्ट्रियल जोन पर हमला। ईरानी आर्मी ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। बयान में कहा है कि ईरानी फोर्सेस ने किसी किस्म का कोई हमला यूएई पर नहीं किया, ना ड्रोन भेजे ना क्रूज मिसाइल भेजे। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और मुसलसल हमले ईरान को अपनी कौमी सलामती और ख़ुद मुख्तारी की दिफा से पीछे नहीं हटा सकते। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान सामने आ गया। कहा कि मौजूदा सूरत हाल में ईरान पर दबाव डालने की कोशिश नाकाम होगी और मुल्क अपनी दिफाई सलाहियतों और इलाकाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। ईरान अमन का ख्वाह है, ताहम अगर इसकी सरजमीन या कौमी मफादात को निशाना बनाया गया तो तेहरान मुनासिब और फैसला कुन रद्द अमल देने का हक़ महफूज रखता है। जंगबंदी बरकरार है, ताहम ईरान की खिलाफ वर्जी कर रहा है और ईरान ने अमरीकी जंगी जहाज़ों और तजारती बहरी जहाज़ों को मुतादिद बार निशाना बनाने की कोशिश की है, जबकि इस सिलसिले में 2 तजारती जहाज़ अब भी ईरान की तहवील में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पेट हेग्ज़ेट के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ईरान खित्ते में जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए है और अपने हरमुज़ को कंट्रोल करने का दावा दुरुस्त नहीं। उनके मुताबिक सदर की हिदायत पर शुरू किया गया मिशन दिफाई और आर्जी है और अमरीका जंग नहीं चाहता। आबना हरमुज़ की बंदिश से 22,000 से ज़ायद मल्ला फंसे हुए हैं। पेट हेग्ज़ेट ने कहा कि आलमी बरादरी से इस अहम गुज़रगाह की जिम्मेदारी संभालने का मुतालबा भी किया। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने सदर ट्रंप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर खिदमात के हवाले से नाअहल करार दे दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, टीवी चैनल ABC न्यूज़ और इप्सोस पोल ने 59% अमरीकियों ने सदर ट्रंप की ज़हनी सलाहियत पर मनफी राय दी है। सर्वे के मुताबिक 55% अमरीकियों का कहना था कि सदर ट्रंप की जिस्मानी सेहत भी ओहदे के मुनासिब से अच्छी नहीं। सर्वे के 67% शुरका ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप अहम फैसले कर सकते हैं।
وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایران کو خفیہ پیغام کے ذریعے اپنا ہرمز آپریشن میں مداخلت نہ کرنے کی وارننگ دی گئی ہے ایکزیوس کی رپورٹ میں بڑا انکشاف سامنے آ گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے آپریشن سے قبل تہران کو آگاہ کیا گیا تھا، تاہم ایران کی جانب سے فوری طور پر وارننگ کے باوجود ایران نے امریکی بحری جہازوں، کمرشل شپنگ اور متحدہ عرب امارات پر حملے کیے۔ امریکی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر سفارتی تعطل برقرار رہا تو صدر ٹرمپ دوبارہ جنگی صورتحال بحال کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کا ایران پر دوبارہ حملے کا پلان۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے بڑا دعویٰ کر دیا، لکھا کہ آبنائے ہرمز پر کشیدگی بڑھی تو اسرائیل ایران کی دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے حملوں کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ اسرائیل ایرانی انفراسٹرکچر اور سینئر ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا ہے، تاہم حملے کب کرنے ہیں اور کرنے بھی ہیں یا نہیں، حتمی فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 275ویں کور کمانڈر کانفرنس قومی سلامتی دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز اور علاقائی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے شہداء اور سیکورٹی فورسز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کانفرنس میں افغان طالبان رجیم کی پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا، جبکہ پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ کارروائیاں صرف دہشت گردوں کے خلاف ہیں۔ فورم نے خطے میں کشیدگی سے بچاؤ اور استحکام کے فروغ پر بھی زور دیا۔ خطے کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز، دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ اور بدلتی جیو پولیٹیکل صورتحال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 275ویں کور کمانڈر کانفرنس میں اہم فیصلے، قومی سلامتی سے جڑے امور کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہریوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شرکا نے شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ یہی قربانیاں قومی سلامتی اور اتحاد اور استقامت کی بنیاد ہیں۔ فورم نے دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کی تباہی کے لیے جاری آپریشن کی رفتار برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، جبکہ آپریشن غضب للحق کے تحت حاصل کامیابیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف نے انٹیلیجنس بنیادوں پر جاری کارروائیوں میں کمانڈرز اور فارمیشنز کی پیشہ ورانہ مہارت اور کامیابیوں کو سراہا۔ کانفرنس میں افغان طالبان رجیم کی پالیسیز پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کہا گیا کہ دہشت گرد عناصر کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں، جو افغان عوام کے مفادات کے برعکس ہے۔ فورم نے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ ملکی دفاعی کارروائیاں صرف دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ہوتی ہیں۔ فورم نے علاقائی سلامتی کی صورتحال اور ابھرتی جیو پولیٹیکل پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل کا مظاہرہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی اور بغیر ثبوت پہلگام واقعے کا الزام عائد کیا، تاہم پاک فضائیہ اور مسلح افواج نے دشمن کے طیاروں اور ڈرونز کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں اپنی سرزمین کا بھرپور دفاع کیا اور کسی بھی مس ایڈونچر کا طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ مزید بولے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جاری جدوجہد کو دبا نہیں سکتا، جبکہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے سنتاس معاہدے اور پانی کے بہاؤ سے متعلق بھارتی اقدامات پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ Immediately after the Pahalgam incident on 22nd of April 2025, India in a knee-jerk response blamed Pakistan without presenting any credible evidence. India chose the path of belligerence and aggression between the night of 6th and 7th of May last year. Pakistan, under the leadership of these and its citizens, that the unresolved Jammu and Kashmir dispute continues to undermine peace and security in the entire South Asia, in accordance with the relevant Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. The National Security Committee of Pakistan made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty will be considered as an act of war. مارکہ حق کی تاریخی پیش رفت اور قومی بیانیے کی مضبوطی کے تناظر میں وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی، جس میں عسکری، سفارتی اور میڈیا سطح پر کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کی ہندوتوا پالیسیاں خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں، جبکہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان نے ہر محاذ پر موقف مضبوط کیا اور دنیا نے بھارتی بیانیے کو مسترد کر دیا۔ مارکہ حق کی تاریخی پیش رفت اور قومی بیانیے کی مضبوطی کے تناظر میں وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کے اجرا کی تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کہا کہ بھارت کی ہندوتوا پالیسیز خطے کے امن اور ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج کے درمیان کوئی طاقت دراڑ نہیں ڈال سکتی۔ ہندوستان کی ہندوتوا سامراجی ذہنیت اس خطے کے امن اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی سازش اور کسی قسم کا انتشار عوام اور پاک فوج کی انمٹ محبت کے درمیان نہیں آ سکتے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھارت کے خلاف ہر محاذ پر عظیم کامیابی عطا کی۔ جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اور وہ بیانیے کا محاذ ہو، وہ سفارتی محاذ ہو، وہ عسکری محاذ ہو، ہمیں فتح عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ امر سب سے اہم تھا کہ ہم حق پر تھے، سچ پر تھے۔ اس موقع پر ملک کی عسکری، سفارتی اور میڈیا سطح پر کامیابیوں کو بھی اجاگر کیا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان نے ہر محاذ پر ثابت قدمی سے اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کے اجرا کی تقریب ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت عطا تارڑ بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض نے کہا، بھارت کے خلاف پاکستان کو تاریخی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ آج پاکستان مضبوط ریاست کے طور پر کھڑا ہے۔ انتہا پسند تنظیم RSS کا بھارت سیاست پر مکمل کنٹرول ہے۔ RSS کا بنیادی ایجنڈا ہندوتوا کو تقویت دیتا ہے، کشمیر آزادی کی تحریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی عطا فرمائی تقریباً 1 سال پہلے، اس کو ہم یاد کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ ایک جماعت ہے وہاں پہ، RSS اس کا نام ہے، جو کہ ہندو سپریمیسی پہ بلیو کرتی تھی اور وہ چلتے چلتے انڈیا کی باڈی پالیٹک پہ حاوی ہو گئی، اینڈ دیٹ از ہندو سپریمیسسٹ پارٹی بلیونگ ان ہندوتوا، بلیونگ ان اکھنڈ بھارت۔ کشمیر کی موومنٹ کو ٹیررزم کے ساتھ ایکویٹ کیا گیا۔ ایسے نہیں ہے، کشمیر از اے فریڈم موومنٹ۔ پاکستان has supported it politically, diplomatically, and Pakistan's political and military leadership is committed to it because یہ promise was given by our forefathers, the father of the nation۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔